میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور اللہ نے اسے الگ کر دیا. آج سائنس تسلیم کرتا ہے. قرآن مجید میں لکھا سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، جو آج سائنس تسلیم کرتا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کرتے ہیں اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کرتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیجوی ہے. اگر دنیا چپٹی یا سپاٹ ہوتی تو فوراً رات دن میں تبدیل ہوتا اور فوراً دن رات میں تبدیل ہوتی. قرآن مجید میں لکھا سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دن پہ لپٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپٹتا ہے. قرآن مجید میں عربی لفظ ہے کوارا، جس کا مطلب ہے لپٹنا. جس طریقے سے انسان اپنے سر پر پھیٹا لپٹتا ہے، اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو دن پہ لپٹی جاتی ہے اور دن کو رات پہ لپٹی جاتی ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے کہ جو چاندنی جو ہے چاند کی خود کی روشنی ہے. چند صدے پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاندنی چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں ایک برج رکھے تاروں کا جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن مجید میں سورج کو عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کو روشنی کو کہا گیا ہے سراج یا دیا یا مثال. ان تینوں کے معنی ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے. چاند کو قرآن میں کہا گیا ہے قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور، لی ہوئی روشنی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ چاندنی چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، جو آج سائنس تسلیم کرتا ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 اور سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں لکھا ہے کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی لی ہوئی روشنی ہے. اب ہم ذکر کریں گے علمی نبوات کا، جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ ہم نے زمین بچھائی ہے اور پہاڑ کو اوتار جیسا بنایا ہے. عربی میں ہم اوتار کو کہتے ہیں کھوٹے کو، اور جب ہم کھوٹے کو زمین میں گاڑتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، 10% کے جیسا اوپر میں رہتا ہے، باقی 90% زیادہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے. جس طریقے سے سمندر میں برف کا گولا دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن 90% سے زیادہ پانی کے اندر میں جا چکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کو دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، اوپر کا حصہ سولڈ ہے لیکن اس کا جو جڑ ہے اس کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو ہلنے سے بچانا. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پہاڑ کا جو جڑ ہے اس کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو ہلنے سے بچانا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نازعات میں سورہ نمبر 97 آیت نمبر 32 میں اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں کہ ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا تاکہ زمین نہ ہلے. ایک مشہور سائنٹسٹ نے کہا، اور وہ پہاڑ کے نقشہ بناتے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہاڑ کا جو جڑ ہے اس کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو ہلنے سے بچانا. اور قرآن مجید میں ہو یہی لکھا ہے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے،
آج سائنس تسلیم کرتا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا جوڑے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی چیز ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں، ان کے درمیان ہر چیز کو ہم نے بنایا جوڑے میں. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3، سب جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم بحر کے بارے میں. علم بحر جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بنائی ہے. ایک ہے پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا. اور اللہ نے اس کے بیچ برزخ بنایا ہے، نہ دیکھے جانے والا فعل، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن مجید میں لکھا ہے برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ، نہ دیکھے جانے والا فعل. اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بنائی ہے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے سوچتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے، کھارا پانی اور میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن ایک دوسرے سے گل مل نہیں ہو سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان ایک لکیر ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی سے مل نہیں سکے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. اس بات کو جب سائنس میں تحقیق کیا اور کہتا ہے سائنسداں کہتا ہے کہ جب بھی میٹھا پانی کھارا پانی میں جاتا ہے، کھارا پانی میں بہتا ہے تو اپنے مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے. آج سائنس تسلیم کرتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن ایک دوسرے سے گھل مل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین میں جو کریکس ہے اس کے ذریعے پانی دیتے ہیں اور کھوئی ہوئی زمین رنگ برنگی ہو جاتا ہے، کلر ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے. بہانے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے. قرآن میں لکھا سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد بادل آپس میں جڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستے ہیں. قرآن میں لکھا سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اندھونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹی چھوٹی حصے میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستے ہیں. پانی کے چکر کے بارے میں قرآن مجید میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ عرب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 اور 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ تاریخ سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. پانی کے چکر کے بارے میں قرآن مجید میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. اور کچھ عربوں نے ایک قرآن مجید کا آیت لیا سورہ نور کا سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 کا اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. اور پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھا علم بحر میں. اور کہا کہ اس قرآن کی آیت پر آپ کو کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، اس کی اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جس کو روشنی نہیں دیتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا.
یہ ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگارو نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے، اور لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سمندر کے گہرائی میں اندھیرا ہے۔ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور انسان سمندر کے گہرائی میں گیا، تب انہیں معلوم ہوا، تب انہیں احساس ہوا کہ سمندر کے گہرائی میں اندھیرا ہے۔ اگر عام انسان 20 میٹر سے زیادہ اگر سمندر کے نیچے جائے گا تو تیر نہیں سکے گا، لیکن اگر کوئی انسان 200 میٹر سے زیادہ اگر سمندر کے نیچے جائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن آج سبمرین کے ذریعے آج ہم انڈر واٹر جا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ لہر پر لہر، اس کی کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب سمندر کے نیچے بھی لہریں ہیں۔ اس کی مثال ہے جو ایک خدا پہ نہیں مانتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں کو، آیت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی مثال ہے لہر پر لہر۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں تک جو ذکر آتا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر میں اور علم بحر کے بارے میں، اور ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں کہ ہم نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودوں کو جوڑے میں پیدا کرتے ہیں، مونو سرمجکر۔ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا، پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مونو سرمجکر، ہم تو حال ہی میں جاننے لگے۔ قرآن میں لکھا سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے ہر پھل کو جوڑوں میں بنایا، 2 اور 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہیں، پوزیٹیو اور نیگیٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے بنایا جوڑے میں، اور جو انسان جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے بنایا جوڑے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا جوڑے میں۔ اللہ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں کہ ہر جانور جو زمین میں چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے اسے انسان جیسے گہروں میں رہنا سکھایا۔ آج سائنس بھی کہتا ہے کہ جانور اور پرندہ بھی انسان جیسے گہروں میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں، اس کی مثال ہے مکڑی جیسا، اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتے ہیں اور مکڑی کے گھر کمزور ہوتے ہیں، جالا جیسا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں اس کی مثال ہے مکڑی جیسا، اور مکڑی کے گھر کمزور ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں۔